چلیں یوم عید غدیر کسے کہتے ہیں مولانا؟ 18 ذی الحج جو ہے نا، آج ہے، آج ہے، آج ہے، اور تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ غدیر کا دن ہے، تو اس کو عید بھی بنا لیا۔ میں نے اس جمعہ میں بیان کیا تھا کہ یہ عید جو کہتے ہیں نا، یہ تو کوئی نہیں، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے۔ باقی 18 ذی الحج کو آپ نے جو خطبہ دیا وہ غدیر خم پر، وہ ٹھیک ہے کہ من کن تو مولا فعلی مولا انی تارکن فیکم سے، وہ بات درست کہ حج سے لوٹتے وقت نا جوفہ سے 3 میل کے فاصلہ پر بستی، وہاں آپ نے اچھا فرمایا۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ آج عید غدیر بھی ہے 18 ذی الحج کی مناسبت سے، اور اسی دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے، تو ایک مسلمان کے لیے خوشی کا موقع ہے یا سوگ کی بات ہے؟ نہیں، نہ سوگ کی بات ہے، سوگ بھی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ قیامت تک چلتا رہے۔ دعا کرنا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جب بھی واقعہ کوئی ایسا صدمے والا یاد آئے تو کرنا چاہیے۔ بہت بڑا ثانیہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، مگر یہ بات صحیح نہیں کہ 18 ذی الحج کو وہ شہید ہوئے۔ اس میں جو تحقیقی بات ہے، میں نے کہہ دیا تھا مگر حوالہ اگلے جو میں دے دوں گا کہ 12 ذی الحج اوسط ایام تشریق ہے نا، کہ یہ تشریق کے جو 3 دن ہے 11 12 13، ان میں سے جو درمیانہ یعنی 12، یہ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ اس میں حضرت عثمان شہید کیے گئے اسی دن ہو گئے تھے جس دن مطلب زخم لگے، بالکل اسی دن، یا باقی صحابہ کرام کی طرح جمعہ کا زخم؟ دن تھا، ذی الحج کی 12 تھی، پہلا ہی وقت تھا، اور موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ حضرت علی اور عمر کی طرح چند دن گزارے نہیں ہے زخم؟ نہیں، اسی وقت شہید ذبح جو کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے بات سن لی آپ کی، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ حضرت علی کو مولا کہہ سکتے ہیں؟ اب جس معنی میں حضور نے مولا کہا نا، اس لحاظ سے حضور کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں، وہ تو کہتا کوئی نہیں۔ میں نے نہیں سنا کوئی آدمی جو اس حدیث کو مانتا ہے ان معنوں میں جو آپ کے ذہن میں کسی نے کہا مولا محمد مولا رسول اللہ، یہ نہیں کہتے رہو، حالانکہ پہلے تو آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، پہلے مولا کو تو مولا کہتے نہیں۔ حضرت علی کو مولا کہنے پر زور دیتے، اصل میں دل میں چور ہے، یہ وہ مولا نہیں کہتے جو حضور نے کہا، ورنہ پہلے حضور کو مولا کہتے، اور ہم جو لوگ ہیں سید کہتے ہیں سیدنا اور مولانا، ہمارے سید اور ہمارے مولا، مگر یہ بات کہنے والے لوگ جو نا جو آپ پوچھ رہے ہیں، یہ نہیں حضور کو مولا اس معنی، ان کا مولا اور خدا یہ اس معنی جسے ہے نا اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا، یہ وہ مولا کہتے ہیں کہ مولا، کہ وہ خود خدا ہی تھا، بندہ تو دیکھنے میں نظر آتا تھا، علی خدا تھا، اور کتنے اب جھنڈے لیے پھرتے ہیں، اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ، باقاعدہ گھروں پر لکھا ہوا، جہاں لوگوں نے جلا بھی دیا گھروں کا۔ تو یہ مولا جو اگر سمجھتا نا کوئی آپ خدا ہے تو کافر ہے، پھر وہ حدیث کا کیا پوچھتا؟ اور اگر حضور بڑا مولا مانتا تو سر ماتھے پر، بالکل وہ ٹھیک ہے۔ وہ کئی حضور کا مولا جو ہے نا وہ ایک محبوب، کہ جس کا میں محبوب ہوں، علی جو اس کا محبوب ہے۔ مولا کا جب 19-20 معنی ہے عربی زبان میں، غلام کو بھی کہتے ہیں، آزاد کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، چچا کے بیٹے کو کہتے ہیں، رشتہ داروں کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں۔ دوست کا معنی لیں تو پھر ٹھیک کہ جو مجھ سے محبت رکھتا اسے علی سے بھی محبت رکھنی پڑے گی، جس کا میں محبوب ہوں علی جو اس کا محبوب، صحیح معنی تو یہ ہے۔ اور اسی لیے حضور نے خطبہ دیا تھا، کیونکہ یمن سے واپس آ کر کچھ لوگوں نے شکایتیں کی تھی کہ حضرت علی نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، تو حضور کو دکھ پہنچا اور آپ نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے تو علی سے کیوں نہیں کر؟ بات محبت کی تھی، نہ خلافت کی نہ خدائی کی، مگر اب کچھ لوگ اس حدیث سے خلافت تشید کرتے ہیں اور کچھ صاف خدائی بناتے ہیں کہ مولا علی وہ خدا ہی ہیں، مولا علی پیر مولا علی یہ وہ مولا نہیں جو حضور نے کہا، وہ محبوب۔ پہلے حضور کو کہیں کہ سب سے بڑے مولا تو وہ ہیں ہمارے محبوب، اور پھر حضرت علی بھی ہیں، دوسرے نیک لوگ بھی جو ہیں ان میں سے بہت مولا۔ حضور نے خود حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں کہا کہ زید ہمارا مولا، اپنا مولا حضور نے ان کو کہا یہ تو ہمارا مولا۔ تو وسیع کے اعتبار سے آپ کا کیا کنسپٹ ہے؟ آپ نے ایک تو حدیث ثقلین جی ہاں بیان کر دی، ایک یہ پھر وسیع کی بات کر دی۔ حدیث ثقلین مختصر میں اس کے بارے میں عرض کروں، بعض لوگوں میں
یہ بھی ہے انہوں نے روایتوں میں درج کر دیا کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے یہ بات کہی، مگر وہ نہیں درست بات، ہاں یہ صحیح صرف یہ کہ غدیر قوم کے موقع پر ہی آپ نے یہ بیان فرمایا۔ اور اس سے ہمارے جو شیعہ دوست استدلال کرتے ہیں اس پر میں نے ان سے کئی بات کہا کہ اگر موقع اس بات کا کہ اہل بیت سے بھی تمسک کرو یا یہ خلافت کا معاملہ، تو یہ میدان عرفات میں آپ کرتے، جہاں سارا عرب جمع تھا وہاں بیان کرتے۔ اب سارے لوگ کوئی یمن کو چلے گئے، کوئی عراق کدھر چلے گئے، ادھر تو شام والے یا مدینہ والے ہی آئے، ان کے سامنے آپ نے یہ خطبہ دیا، وہ موقع آپ نے کیوں مس کر دیا جب ساری امت وہاں جمع تھی؟ وہ وہاں یہ ہدایت فرماتی، وہاں جو صحیح حدیث وہ آپ دیکھتے ہیں صحیح مسلم میں ابو داؤد میں آپ نے صرف کتاب اللہ کا کہا کہ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں جس سے ہاں صرف جو ہے نا سنت وغیرہ کا وہ بھی حاکم وغیرہ کی روایتیں بس سارے ہی دیتے ہیں نا، کوئی نہیں۔ اصل بات جو تھی میں نے کہ تم میں کتاب اللہ چھوڑ رہا ہوں، اس کو پکڑ کر رکھو گے تو گمراہ نہ ہو۔ یہ جو خطبہ غدیر کا اس میں بھی جو ہے نا تمسک کی بات تھی، ہدایت لو اور نور ہے، وہ سارا قرآن کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ نے صرف نا حسن سلوک کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر منکشف کر دیا تھا کہ بعد میں لوگ ظلم کریں گے، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، یہ بات کہی کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں، غلط طرف سے اختیار نہ کرنا۔ ہدایت کی بات جو نا جہاں آتا نا بعد رہتا یہ تمسک کرو گے، وہ بھی نہیں صحیح ثابت ہوئی، نہیں بات جو نا ٹھیک کرنی چاہیے۔ ہاں کتاب جو ہے نا ہدایت کے لیے وہ اللہ کی کتاب ہے، بات باقی جو ہے نا کہ ان کے ساتھ کرنا، نیک سلوک کرنا۔ پھر ساتھ اس کے جو آتا کہ حضرت زید نے جب یہ بات بیان کیا، لوگوں نے پوچھا اہل بیت کون ہے، تو انہوں نے جب کہا عباس، اب جو شیعہ حضرات کا کہنا اس میں تو پھر 12 امام جو آل علی تھے ان کا وغیرہ یا امامت کی بات ہوتی، یہ تو کہا کہ یہ سارے اس میں داخل ہے جو آپ نے سکران میں کہا کہ میری اطرت آل جعفر بھی ہے، آل عقیل بھی ہے۔ تو یہ خلافت وغیرہ سے یا یہ دین کے لیے تمسک کی بات نہیں، یہ صرف آنے والے واقعات کے بارے میں نا امت کو ذرا ہدایت، وہ جیسے علامہ مناوی لکھتے ہیں کہ امت نے اس کے بالکل برعکس کیا، جو آپ نے تاکید کی نا اس کے الٹ کیا کہ کچھ شہید کر دیے گئے، کچھ قیدی بنا لیے گئے، کسی کو در بدر پھرایا گیا، ظلم تو محمد علی بھائی بہت کیا نا، آپ کی اس وصیت پر عمل نہ کیا تو ذکرکم اللہ بعد، ظلم جو کر سکتے تھے نا وہ کیا، اور وہ ظلم ہی آج تک نا امت کو پھر ایک نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جن لوگوں کے دل زخمی ہیں کہ یا رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ ان کلمہ گو نے کیا، بات ان کی بھی ٹھیک ہے، یہ دوسرے مسلمان ان کا لحاظ نہیں کرتے کہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں کسی سے، وہ بیچارے غمزدہ ہیں کہ حضور کے بعد یار ایسا کیوں سلوک کیا گیا، کوئی زہر سے مار دیا گیا، کسی کا سر قلم کر کے علاقوں میں گوایا گیا۔ اب یہ بات تو دل سود ہی ہے، ہم 1000 پردہ ڈالیں دل تو جلتا ہے کہ کلمہ گو کا یہ کام نہیں تھا۔ اور میں یہاں صرف ماہر القادری کا ایک شعر جناب نقل کر دوں گا، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ۔ کافر مارتے نا جتنا دکھ نہ ہوتا، کلمہ پڑھ رہے اور پھر ایک آدمی جنت کے جوانوں کا سردار ہے تمہارے سامنے حدیث بیان کر رہا اور کہتا تمہارے اندر ابو سعید خدری جابر موجود، پوچھ لو حضور نے یہ میرے بارے میں فرمایا نہیں، کس نے آپ مجھے قتل کر دیا، مگر کوئی کسی نے نا رائے برابر اثر نہیں لیا۔ اس لیے وہ اہل بیت کے بارے میں تو صرف اتنا تھا کہ ان سے حسن سلوک کرنا، کتاب اللہ صرف ہدایت کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا شیخ صاحب اس میں